بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم عقائد کا دوسرا سبق علم عقائد کی اہمیت پر ہے۔ علم عقائد کی تمہید کے سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ انسان کی عقل اس کائنات کے بارے میں بہت ہی بنیادی سوالات اٹھاتی ہے، اور اگر انسان دینی کتابوں اور دینی تعلیمات کی مدد سے اپنے سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہے تو حاصل شدہ نتائج سے علم عقائد یا علم کلام بنتا ہے۔ اور علم عقائد کسی بھی دین کا ہو، اس دین کے علماء اپنے دینی دلائل کی روشنی میں ہی اپنے عقائد کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہودی اپنے عقائد کا ثبوت تورات سے، عیسائی اپنے عقائد کا ثبوت انجیل سے، اور ہم اپنے عقائد کا ثبوت قرآن کریم سے یا سنت سے پیش کرتے ہیں۔ پس علم عقائد دینی تعلیمات کی مدد سے انسان کو کائنات کے بارے میں بنیادی نظریات پیش کرتا ہے۔ پس یہ مطلب واضح ہوا کہ علم عقائد کسی بھی دین کے بنیادی نظریات پر بحث اور گفتگو کرتا ہے۔ علم عقائد کی اہمیت دینداروں کے لیے بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دین کا ماننے والا ہو تو اسے اپنے دینی نظریات کا علم ہونا چاہیے، اور دین کے بنیادی نظریات نہ جاننے کی صورت میں کسی بھی دین کا پیروکار کسی وقت بھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا اس کا اپنے دین کے بارے میں ایمان کبھی بھی سست پڑ سکتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دین کے متعلق بنیادی نظریات نہیں جانتا، جیسے ہی دشمنان دین یا منکرین دین کے اعتراضات سنتا ہے اور اس سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں بن پاتا، تو بے بس ہو کر یا وہ ضد پر اتر آتا ہے کہ بس جیسے میرے باپ دادا کا دین تھا اسی طرح میں نے بھی ہر صورت میں اپنے دین پر پابند رہنا ہے۔ تو یا دوسری صورت یہ سامنے آتی ہے کہ وہ شخص جو اپنے دین کے بنیادی نظریات سے جاہل اور ناواقف ہو، اپنے دین کے بنیادی نظریات سے جہالت کی وجہ سے دشمنان دین کے اعتراضات کے سامنے لاجواب ہو کر اسے اپنا دین چھوڑنا ہی بہتر لگتا ہے۔ البتہ دین سے ہاتھ اٹھا لینے کی صرف ایک یہی وجہ نہیں کہ کوئی صرف جہالت کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے، بلکہ دنیاوی خواہشات کی وجہ سے بھی کوئی دین سے دوری کا اعلان کر سکتا ہے۔ بہرحال دین سے دوری کی جہالت کے علاوہ بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فی الحال ہماری گفتگو صرف دینی نظریات سے جہالت کے بارے میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دین کے بنیادی نظریات سے جاہل ہو تو وہ اعتراضات کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح کے افراد کی کافی مثالیں موجود ہیں کہ جو ایشین ممالک سے کاروبار کے سلسلے میں یورپی ممالک میں جا کر آباد ہوئے، اور ان کی نسلیں اسلامی عقائد سے ناآشنائی کی وجہ سے اسی یورپی بے دینی کی تہذیب کا حصہ بن گئیں، جس کی اصل وجہ یہی تھی کہ لوگ دین کے بنیادی نظریات سے جاہل تھے اور اعتراضات کا جواب نہ مل پانے پہ دین سے بیزاری کا اعلان کرتے گئے۔ علم عقائد کی اس مقام پر بہت اہمیت ہے کہ ایک مسلمان شخص اپنے بنیادی نظریات کی تعلیم حاصل کرے اور اپنا ایمان راسخ اور پختہ کرے۔ اسی طرح علم عقائد کی اہمیت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، خود سے ہی سب کچھ بن گیا؟ اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس کائنات میں پایا جانے والا نظم و ضابط بغیر کسی علم و حکمت اور قدرت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو اس نے یہ کائنات کیوں بنا ڈالی؟
اگر کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ خلق کیا؟ اگر اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے تو اس خالق کا اس کائنات کی خلقت کے بعد بھی کوئی کائنات میں دخل ہے یا نہیں؟ اگر خالق کا کائنات پیدا کرنے کے بعد اس کائنات میں کوئی دخل نہیں تو یہ سارا نظام ہستی کیسے چل رہا ہے؟ اور اگر اس کا کائنات میں کوئی دخل ہے تو کس حد تک ہے؟ کیا ہر شے میں خالق کا دخل ہے یا صرف ان موجودات میں اس کا دخل ہے جو ارادہ اور اختیار نہیں رکھتی؟ اگر اس کائنات میں خالق کا کوئی دخل ہے تو اس کائنات میں آنے والی مشکلات اور مصیبتوں میں بھی کیا اس کا دخل ہے یا نہیں؟ یعنی اس کائنات کی مشکلات بھی خالق کی طرف سے آتی ہیں یا ان کی کوئی اور وجہ ہے؟ اگر خالق کا کائنات میں کوئی دخل ہے تو وہ کائنات سے مصیبتیں دور کیوں نہیں کرتا؟ اگر خالق کا کائنات میں کوئی دخل ہے اور وہ مشکلات اور مصیبتیں دور کر سکتا ہے مگر دور نہیں کرتا تو اس کا کیا مقصد اور ہدف ہے؟ اسی طرح کائنات کے باقی موجودات سمیت کیا انسانی زندگی میں بھی پروردگار کا کوئی ڈائریکٹلی دخل ہے؟ اگر انسان کی زندگی میں بھی خالق کا کوئی دخل ہے تو کس حد تک؟ اگر خالق کا انسانی زندگی میں دخل ہے تو انسان کا اختیار کس کام کا؟ اگر اس کا انسانی زندگی میں کوئی دخل نہیں تو کیا انسان بالکل آزاد ہے؟ انسان اس دنیا میں آیا ہی کیوں؟ اگر انسان اس دنیا میں آ ہی گیا تو یہاں کی مصیبتوں پر غلبہ پانا انسان کی بس کی بات ہے یا نہیں؟ اگر انسان کے بس کی بات ہے مصیبتوں اور مشکلات پر غلبہ پانا تو یہ مصیبتوں پہ غلبہ کیوں نہ پا سکا؟ اگر مصیبتوں اور مشکلات پہ غلبہ پانا انسان کے بس میں نہیں ہے تو ان مصیبتوں کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح کے کئی ایک سوالات پہلے سبق میں بھی پیش کیے گئے اور ان سوالات کے جواب انسان کو نہ ملیں، خاص کر اس انسان کے لیے کہ جو ان سوالوں کی جستجو ٹھان لے مگر اسے کوئی جواب نہ ملے تو انسان کی ساری زندگی حیرانی اور پریشانی میں گزر جاتی ہے، اور زندگی میں حیرانی اور پریشانی بہت ہی عذاب دہ ثابت ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان بہت بے چین ہو جاتا ہے اور زندگی میں نا امیدی سی آنے لگتی ہے کہ جس کائنات کا کوئی مقصد ہی نہیں، اس میں زندگی بسر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عقل مند انسان کو اپنے عقلی سوالوں کا جواب نہ ملے تو اس کی زندگی بہت عذاب دہ ہو جاتی ہے، اور علم عقائد انسان کو اس عذاب دہ زندگی اور نا امیدی کی زندگی سے نجات بخشتا ہے کہ اس کے عقلی سوالوں کا جواب دین کی مدد سے پیش کرتا ہے۔ اور علم عقائد کی اہمیت یا علم کلام کی اہمیت عقلی سوالوں کے سامنے انسان کو نا امید ہونے سے بچانے میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔